نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم فصل نمبر 3 پڑھیں گے، علامات اسم۔ کل ہم نے پڑھی تھی جملے کی ذاتی و صفاتی اقسام۔ تو اس میں تقریباً 6 قسمیں آئی تھیں، جس میں آپ کو معلوم چلا کہ جملہ کس کس طریقے کا ہوتا ہے۔ یہ آگے آپ کے کام آئیں گی جب میں آگے آپ سے پوچھوں گا۔ اگر آپ کو یہ 6 قسمیں یاد ہوں گی تو آپ بتا دیں گے اور ان کا ترجمہ کرنے میں آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ اس میں زیادہ تر استعمال جو ہوتا ہے وہ ایک تو جملہ معترضہ بہت آتا ہے اور جملہ مستانفہ آتا ہے، اور تیسرا حالیہ بھی بہت آتا ہے۔ تو جب میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جملہ معترضہ ہے تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے ہاں ہم نے وہاں پڑھا تھا علم نحو میں، تو آپ جو ہے پھر اس کا ترجمہ کرنے میں دشواری محسوس نہیں کریں گے۔ جو بھی نہ سمجھ میں آئے ضرور پوچھیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ ٹیلی گرام پہ ہمارا ایک گروپ بنا لیتے ہیں عربی زبان کے تعلق سے، جس میں ہم مشق کر سکیں، جس میں جملوں کی تھوڑی بہت مشق ہو جائے۔ تو اگر آپ چاہیں تو اسے جوائن کر سکتے ہیں، اور آپ ضرور کمنٹ کریں اگر آپ جوائن کرنا چاہیں گے، اگر آپ چاہیں کہ میں ایسا کوئی گروپ بناؤں۔ اور ٹیلی گرام پہ اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ واٹس ایپ پہ 255 ممبر یعنی 254 ممبر ہی آپ جوائن کر سکتے ہیں، اس کے بعد گروپ فل ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹیلی گرام میں ایسی کوئی لمٹ نہیں ہے، فائل بھی کتنی بھی بڑی بھیج سکتے ہیں، تو لمیٹیشنز بہت ساری اس میں نہیں ہے جو واٹس ایپ میں ہے۔ تو اس کے اندر اگر آپ چاہیں گے تو میں گروپ بنا دوں گا، اس میں ہم بات چیت کر سکتے ہیں، عربی زبان جو ہے اس کو اور اچھے سے اس کی مشق کر سکتے ہیں، جو یہاں پہ نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ ہم تو یہاں گرامر پڑھ رہے ہیں، بیسک چیزیں پڑھ رہے ہیں، اسپیکنگ نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر گرامر سیکھی جا رہی ہے۔ تو چلیے علامات اسم شروع کرتے ہیں۔ علامات کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے کسی کو پہچانا جائے، اسے کہتے ہیں علامت، اس کی جمع ہے علامات۔ علامات یہ جمع ہے علامت کی۔ اردو میں بھی ہم علامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ اصل عربی کا لفظ ہے۔ اسم تو ہے ہی عربی کا، اسم مانے نام ہوتا ہے، یعنی ناؤن۔ علامت مانے وہ چیز جس کے ذریعے کسی کو پہچانا جائے، تو اس کے ذریعے اسم کو پہچانا جاتا ہے، اس لیے اسے علامات اسم کہتے ہیں۔ الف لام یہ پہلی علامت ہے، یعنی اسم پر الف لام آتا ہے، فعل پر یا حرف پر الف لام نہیں آتا ہے۔ یہ آپ جو ہے پہلی خاصیت یا پہلی علامت یاد رکھیں۔ اس میں ٹوٹل 10 علامتیں ہیں، 11 علامتیں ہیں اسم کی، وہ 11 کی 11 آپ کو یاد ہونی چاہیے، تاکہ آپ اسم فعل اور حرف میں فرق کر سکیں کہ اسم فعل اور حرف میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ علامت کا فرق ہوتا ہے۔ الف لام آتا ہے اسم پر، فعل پر اور حرف پر نہیں آتا ہے۔ حرف جر اس کے شروع میں ہو، جیسے الحمد بزیدن، تو دیکھیے الحمد یہ الف لام کی مثال ہے۔ حمد اسم ہے، کیوں؟ اس پہ الف لام آ رہا ہے۔ اور بزیدن تو دیکھیے زید پر جو 2 زیر آ رہے ہیں یہ با کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ با حرف جر ہے، آپ نے منہاج العربیہ میں پڑھا تھا، حرف جر آپ کو بتائے تھے میں نے۔ تو اگر زیر دے دیتا ہے اسم کو کوئی ایسا لفظ، یعنی حرف جر جب اسم کو زیر، یعنی جس کو زیر دے دے گا اور اس پہ زیر آ جائے گا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اسم ہے۔ حروف جر کا اس کے شروع میں آنا، تو اس حرف جر جس بھی لفظ کے شروع میں آ جائے گا سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تنوین اس کے آخر میں ہو، جیسے زیدن، تو یہ 2 جو پیش پڑھ رہے ہیں، آخر میں جو نون پڑھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں تنوین۔ آخر میں جو ہم نون پڑھ رہے ہیں نا زیدن، تو یہ نون جو پڑھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں تنوین۔ یہ اسم کے اندر ہی آتی ہے، فعل کے اندر یا حرف کے اندر نہیں آتی۔ مسند الیہ ہونا یعنی سبجیکٹ جس کے بارے میں بات کی جائے، یعنی جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے۔ فعل ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بارے میں بات کی جائے، بلکہ فعل کے ذریعے بات کی جاتی ہے، فعل کے ذریعے بات کی جاتی ہے اور اسم کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ مضاف ہو یعنی اس کی نسبت کی گئی ہو کسی چیز کی طرف، جیسے غلام زیدن، تو غلام ہر حالت میں جو کیا ہوگا؟ وہ اسم ہی ہوگا۔ زیدن بھی اگرچہ اسم ہے، لیکن زیدن کی جگہ فعل بھی آ سکتا ہے، زیدن کی جگہ فعل بھی آ سکتا ہے، لیکن غلام جو مضاف ہے، جس پہ دیکھیے جو الف لام کے بغیر آتا ہے، وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ وہ اسم ہی ہوگا۔
ایسے ہی یہاں پہ اگرچہ قائمون اسم ہے لیکن زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو زید اسم ہے. یہاں پہ اگرچہ اسم ہو لیکن یہاں پہ فعل بھی آ سکتا ہے. قامہ بھی کہہ سکتے ہیں, زید قامہ زید کھڑا ہوا, یا زید قائمون زید کھڑا ہے. تو دیکھیے زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہر حالت میں یہ اسم ہی ہوگا, کیونکہ جس کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے. ایسے ہی جس کی نسبت ہوتی ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے. مصغر یعنی چھوٹا کرنا, چھوٹا بنا دینا. مصغر چھوٹا بنا دینا, کسی کو چھوٹا کر دینا, جیسے قریش اور رجیل. رجیل یہ قریش کا تو مجھے نہیں معلوم, لیکن رجیل جو رجل کی تصغیر ہے یعنی چھوٹا آدمی, کہتے ہیں نا حقیر آدمی, چھوٹا آدمی. تو عرب اس کے لیے ایک خاص طریقے کا وزن عرب کے یہاں متعین ہے. اسی والے علم نحو میں ہی آپ پڑھ لیں گے آگے. اس میں تصغیر کہتے ہیں اسے, اسی کو مصغر بھی کہتے ہیں. مصغر یعنی چھوٹا بنایا ہوا, جس کو چھوٹا بنا دیا ہو. تو رجیل رجل سے چھوٹا بنا دیا ہے اس کو, یعنی رجل سے اس کو بنایا ہے رجیل یعنی چھوٹا آدمی. تو اس کی کچھ خاصیت یعنی کیوں ایسا کیا جاتا ہے, تو پیار کے لیے. جیسے ولد سے ولید, بچوں. ولد مانے لڑکا, بچہ, اور ولید مانے چھوٹا سا لڑکا یعنی بچوں, چھوٹا سا بچہ. تو پیار کے لیے کہتے ہیں, یا پھر کسی کو حقیر اگر کسی کو بولنا ہو تو حقارت کے لیے بھی کہتے ہیں. کسی کو چھوٹا بتانا ہو یا کسی کو پیار سے بلانا ہو تو تصغیر لاتے ہیں. خیر وہ آگے پڑھ لیں گے آپ. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے, اسم ہی ہوتا ہے, اسم کی ہی تصغیر ہوتی ہے. منصوب ہو جیسے بغدادی اور ہندی. دیکھیے دو یا جب آ جائیں گی کسی اسم کسی لفظ کے آخر میں تشدید والی, یعنی کسی کی نسبت ہو رہی ہے. منصوب مانے نسبت کیا ہوا, یہ مفعول کے وزن پہ ہے. اور مصغر بھی باب تفعیل سے مفعول کے وزن پہ ہے, اس میں مفعول کے. صغر یصغر تصغیرا, اور یہ منصوب مفعول کے وزن پر ہے. تو یعنی جس کی نسبت کی گئی ہو, نسبت کیا ہوا, جیسے بغدادی اور ہندی. یہ بھی آپ یہ اس میں منصوب پڑھ لیں گے, آگے آ رہا ہے اس کا بیان. تثنیہ ہو یعنی دو ہو, دو. تثنیہ مانے دو. واحد ہوتا ہے ایک, تو ایک تثنیہ ہوتا ہے, ایک جمع ہوتا ہے. اور زبانوں میں تثنیہ نہیں ہوتا. عربی کی خاصیت ہے, یہ ایسی زبان ہے, اہل جنت کی زبان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی زبان ہے کہ اس میں تثنیہ بھی ہے. یہ خاصیت ہے اس زبان کی, جس سے اس میں بہت ساری وسعت پیدا ہو جاتی ہے. تثنیہ ہو یعنی اسم ہی تثنیہ ہو سکتا ہے, فعل تثنیہ نہیں ہو سکتا. فعل تثنیہ نہیں ہو سکتا, اسم ہی تثنیہ ہوتا ہے. جمع ہو جیسے رجال, رجل کی جمع ہے تو اسم ہی جمع بھی ہو سکتا ہے. موصوف ہو یعنی جس کی کوئی صفت ہو, جس کی کوئی صفت ہو, جیسے رجل کریم. تو کریم دیکھیے یعنی سخی ہونا, کریم اس کو باعزت بھی کہتے ہیں اور سخی کو بھی کریم کہتے ہیں. تو رجل کی صفت ہے یہ. دیکھیے دونوں کا اعراب ایک ہے, دونوں نکیرہ ہیں, دونوں پہ پیش آ رہا ہے اور دونوں ہی واحد ہیں. تو دیکھیے رجل جو ہے یہ اس کی صفت ہے کریم, تو رجل ہمیشہ اسم ہی ہوگا, صفت فعل بھی آ سکتی ہے, وہ آپ آگے پڑھ لیں گے. تائے متحرکہ گولتا اس سے ملی ہو, جیسے ضاربۃ. دیکھیے اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے, تو جس میں گولتا آئی ہے وہ ہمیشہ اسم ہی ہوگا. فعل کے آخر میں گولتا نہیں آتی ہے, لمبی تا آتی ہے, گولتا نہیں آتی ہے فعل میں. یہ 11 علامتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. فائدہ واضح ہو کے تثنیہ و جمع, تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا. واضح ہو کے فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا, اور فعل کے جو صیغے تثنیہ و جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہیں, جیسے فعلا اور فعلا اور یفعلانی. دیکھیے فعلا یہ بھی تثنیہ ہے, یعنی ان دونوں مرد نے کیا, اور یفعلانی وہ دونوں مرد کرتے ہیں یا کریں گے. یہ ترجمہ ہے اس کا, یعنی دو کا ترجمہ ہو رہا ہے. تو دھیان رکھیے اس کے اندر جو سبجیکٹ ہے نا وہ تو اسم ہی ہے, یعنی کرنے والا کون ہے, کوئی اسم ہی تو ہے. فعل تو کیا جانا یعنی کام ہوتا ہے, یعنی فعل کبھی تثنیہ نہیں ہوتا, یعنی مطلب کیا تو ایک ہی کام ہے لیکن کرنے والے دو ہیں. کام کون سا, ایک ہی کیا, یعنی اس نے کیا, یعنی ایک ہی کام کیا, دو کام نہیں کیے, لیکن کرنے والا ایک ہی ہے, کرنے والا ایک ہی ہے. ایسی جمع میں بھی کرنے والے دو سے زیادہ ہیں مگر کام تو ایک ہی ہے. یہ فرق ہے. فعل کے اندر جو تثنیہ اور جمع آتے ہیں اس کے اندر کرنے والا ایک یا دو ہوتے ہیں یا ایک دو سے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن کام ایک ہی ہوتا ہے. تو فعل کبھی تثنیہ جمع نہیں ہوتا. یہی آگے تفصیل بتا رہے ہیں اس کی.
علامات فعل اور حرف پڑھ لیتے ہیں آج. تو تھوڑا سا اس کو پڑھ کے سنائی دیتا ہوں میں آپ کو. ان دونوں مرد نے کیا وہ دو مرد کرتے ہیں، ایسے ہی فعلو اور یفعلون ان سب مردوں نے کیا وہ سب مرد کرتے ہیں. کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہیں. یہ مطلب نہیں کہ دو کام کیے یا سب کام کیے، کام تو ایک ہی کیا مگر کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہوئے. خوب ذہن نشین کر لیں آگے آپ کو دشواری نہ ہو. علامات فعل، فعل کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے شروع میں قد ہو. قد قرآن کریم میں بہت استعمال ہوا ہے. اور قد ہو تو جب بھی قد آئے گا کسی فعل کے شروع میں، کسی لفظ کے شروع میں قد آ جائے گا، سمجھ لیجئے لفظ کیا ہے، اسم نہیں ہو سکتا، یہ فعل ہی ہوگا. جیسے قد ضربا، جیسے قد ضربا بے شک اس نے مارا. شروع سین شروع میں ہو، سین شروع میں ہو. جیسے سیضرب قریب ہے کہ وہ مارے گا، یعنی آگے، یعنی وڈ کے معنی میں ہوتا ہے یہ سین. وڈ یعنی ایک بار، کبھی فیوچر میں، یعنی کبھی روز، ہر بار نہیں، یعنی کبھی کبھار جو ہے فیوچر میں کرنے کے لیے وڈ لاتے ہیں نا، تو وڈ کے معنی میں ہوتا ہے سین. اور ایسی صوفہ بھی سین کے معنی میں یعنی وڈ کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہ فیوچر میں لے جاتے ہیں دونوں. اچھا خیر، قد جو ہے اس کے معنی یقین کے یا تحقیق کے کرتے ہیں. تو سین شروع میں ہو، جیسے سیضرب. جب بھی سین آئے گا کسی لفظ کے شروع میں، اور یہ مضارع پر ہی آتا ہے، اس کی علامت آپ کو پتہ ہے، تعینہ میں سے کوئی حرف ہونا چاہیے اور اس سے پہلے سین ہوگا، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ فعل ہے. سوفہ شروع میں ہو، جیسے سوفہ یضرب. جب سوفہ آ جائے گا اور آگے کوئی بھی لفظ، آپ سمجھ جائیے کہ یہ کیا ہے، یہ فعل ہے. قریب ہے کہ وہ مارے گا، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، سین اور سوفہ کا. کلا سوف تعلمون قرآن کریم میں آیا ہے. تو سوفہ جو ہے جب آ جائے گا تو سمجھ جائیے اگلا لفظ جو سوفہ کے فوراً بعد آ رہا ہے وہ فعل ہے. حرف جزم داخل ہو، یعنی جزم سکون دینے والا کوئی حرف اس پر داخل ہو. جیسے لم یضرب، آپ نے یہ علم صرف میں پڑھ لیا ہے. لم یضرب، لم جو ہے پانچ سیغوں کو جزم دیتا ہے، 7 سے نون اعرابی گراتا ہے، 2 سیغوں کو باقی چھوڑ دیتا ہے. 2 سیغے نون جمع مؤنث کو باقی رکھتا ہے، ان کے نون کو. تو لم یضرب، تو جب بھی لم آ جائے گا کسی لفظ پہ تو سمجھ جائیے کیا ہے، فعل ہے. ضمیر متصل ہو، جیسے ضربت. تو جب بھی اس کے ساتھ، ابھی ضربتو ہے اصل میں، ضربت نہیں ہے، ضربتو. یہ ضمیریں آگے آ رہی ہیں، اگلے والے درس میں آ رہی ہیں، تب آپ سمجھ جائیں گے. ضربتو، تو یہ تا ضمیر جو اس کے آگے جڑی ہوئی ہے، یہ ضمیر ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ہے. آخر میں تائے ساکن ہو، یعنی ایسی تا جو ساکن ہو. گول تا ساکن نہیں ہوتی ہے، اس پہ تنوین یا کوئی حرکت آتی، لیکن یہ ساکن ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، تو پتہ جس پہ بھی آئے گی سمجھ لیجئے کہ وہ فعل ہے. امر ہو، یعنی کوئی حکم دینے کا پتہ چل رہا ہو، کہ جیسے اضرب، تو مار، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ہے. اور روکنا ہو کسی کام سے، تو جس میں روکا جا رہا ہو، جیسے لا تضرب، مت مار، پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی کیا ہے، فعل ہے، یہ بھی فعل ہے. حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی علامت نہ پائی جائے، یعنی جس میں بھی یہ فعل کی 8 علامتیں اور اسم کی 11 علامتیں نہ ہوں، آپ سمجھ جائیے کیا ہے، یہ حرف ہے. کیونکہ کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. کلمہ مانے لفظ، کوئی ورڈ، کوئی بھی ورڈ جو ہوگا یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، یعنی ناؤن ہوگا یا پھر پریپوزیشن ہوگا یا پھر ورب ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا، یعنی وہ مقصد نہیں ہوتا، وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض ربط یعنی جوڑنے کے لیے آتا ہے، جوڑنے کا فائدہ دیتا ہے، 2 چیزوں کو جوڑنے کا فائدہ دیتا ہے. اور یہ ربط کبھی 2 اسموں میں ہوتا ہے، یعنی یہ جوڑنا، یہ جوڑ جو ہے، جو ہم جوڑ پیدا کرتے ہیں، یعنی اسے شاید کنجنکشن کہتے ہیں، پھر کنجکشن کہتے ہیں. یہ اس میں پارٹس آف سپیچ کے اندر شاید انگلش میں آتا ہے، اس میں جو 2 چیزوں کو جوڑتا ہے، تو
تو کنجنکشن کہتے ہیں اسے، تو کنجنکشن کہتے ہیں، اس کے ہی اندر یہ اسی کے اندر داخل ہے حرف، تو یہ ربط پیدا کرتا ہے، یعنی دو چیزوں کو جوڑتا ہے، یا تو دو اسم کو جوڑے گا، جیسے زید فی الداری، زید گھر میں ہے، تو فی نے دیکھیے زید اور دار کو جوڑ دیا، زید اور گھر کو جوڑ دیا، بس یہی فائدہ دیتا ہے یہ، اور اس کا لانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس یہ فائدہ یہ پہنچانے کے لیے کہ یہ دو چیزوں کو جوڑ دیتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل کو، جیسے کتبتو بالقلمی، میں نے لکھا قلم کی مدد سے، قلم کی مدد سے یا قلم سے، تو بعد جو ہے اس نے جوڑ دیا کتبتو کو قلم کے ساتھ، کہ میں نے لکھا، تو کس کے ساتھ لکھا؟ قلم کے ساتھ، تو با نے جوڑ دیا۔ یا دو فعلوں میں، یہ ایک فعل اور ایک اسم کی مثال ہے، یہ دو اسموں کی مثال ہے، اور اب دو فعلوں کی مثال دے رہے ہیں، یا دو فعلوں میں جوڑ پیدا کرے، جیسے اريد ان اصلي، میں چاہتا ہوں کہ نماز پڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ نماز پڑھوں، تو ان جو ہے یہ بھی حرف ہے، اس نے اصلی ایک فعل ہے الگ، باب تفعیل سے آتا ہے، اور اريد یہ باب افعال سے آتا ہے، ان دونوں کو جوڑ دیا ہے۔ بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں، یاد کر لیجیے گا، آپ کے لیے یہ سب سے ضروری چیز ہے، اس میں تو آپ کو یاد ہی کرنا ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، بار بار پڑھ لیجیے، آپ 10 بار پڑھ لیجیے اسے، تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا اور آپ سمجھنے لگ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔